اللہ کے نبی نے کہا قبر سے، قبر کے اندھیرے سے بھیانک اندھیرا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. کون کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی، کہ قبر کے اندر جو بھیانک اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا بھیانک پن میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا جتنا قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندھیرے کا بھیانک ایک منظر اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر رکھا ہے. قبر، ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست و احباب کو جو بھی انتقال ہوتا ہے ہم لے جاتے ہیں، دفنا کے آ جاتے ہیں، ہم لوگ دفنا کے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ اسی گڑھے میں اگر ہم سو کر دیکھیں، صرف سو کر وہ حسیر ڈالتے ہیں نا، ایک مرتبہ ہم سو کر حسیر کو آپ اوپر سے ڈال کے دیکھو، کیا منظر رہتا. زندہ رہتے پر ہمیں ایک ذرہ امیجن کر کے دیکھ لو آپ کہ اس گڑھے کے اندر سوئے، حسیر ہمارے اوپر ڈال لیں، بس دل دہل جائے گا، دل تڑپ جائے گا دل. ہم اپنے دوستوں کو لے جا کے وہاں دفنا کے آ جاتے ہیں، نکل کے آ جاتے ہیں وہاں سے. تھوڑا ایک منٹ وہاں رک کر آپ، میں اور آپ رک کر، آج یہ میرے اپنے دوست کو یا میں اپنے بیٹے یا میں اپنے باپ کسی کو میں نے دفنایا ہے، کل مجھے یہاں سلایا جائے گا، میرے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، میرے اوپر مطلب سب ہر کوئی میرے اوپر مٹی ڈال کے دفنا کے چلا جائے گا. تو کیا حشر رہے گا اس وقت، کیا عالم رہے گا. چند گھڑی کا صرف کتنا 5-10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ساتھ رہیں گے وہاں، اس کے بعد سارے واپس آ جائیں گے. ایک حدیث بتاؤں میں آپ کو، اگر حدیث کو پر سچ میں غور کر لے آدمی، سچ میں غور کر لے، کبھی گناہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے گا نہیں. حدیث کے اوپر اگر غور کر لے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا. کیا ہے حدیث؟ قبر میں لا کر دفنا دیا، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو لا کے قبر کے اندر ہم نے دفنا دیا، ٹھیک ہے، مٹی ڈال دیا، جتنا سارا سب کچھ کرنا کر دیا، دعا مانگ لیا. پلٹ کے جاتے وقت ہمارے پیروں کے آہٹوں کو سنتا ہے، یہ مردہ پیروں کے آہٹوں کو سنتا ہے. اب پلٹ کے جاتے وقت اسے کیا خواہش ہوتی مردے کو کہ اے جانے والے تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر رک جا. میرے سے جو سوال جواب ہوتا ہے وہ سوال جواب میں ذرا ہمت سے میں سوال جواب کا جواب دے لوں، میں سوالوں کا جواب دے لوں. پلٹ کر جانے میں جب قدم کے آہٹ ہے یہ سنتا ہے. اب جو بھی پلٹ کے وہاں سے جاتا ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو دفناتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو دفناتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو، بھتیجا اپنے چاچا کو، جو بھی دفناتے ہیں اس کے اندر. پلٹتے وقت رشتہ دار جو جاتے ہیں نا، وہ جانے کے آوازوں کو سنتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے رشتہ دار تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ. اب اس سے پوچھا جانے والا ہے، وہ ایک ہمت کر لوں جواب دینے کے لیے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اولاد سے نصیحت کرتے ہیں. عمر بن عاص کیا کہہ کر؟ مجھے دفنانے کے بعد فوراً مت جانا، مجھے دفنانے کے بعد فوراً مت جانا، تھوڑی دیر رک جاؤ، تاکہ منکر نکیر اگر آئے تو میں ہمت سے میں ان کا جواب دے لوں. تم چلے جاؤ گے میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میری ہمت نہیں ہوگی، میرا ساتھ نہیں ہے، میرا غم گسار نہیں ہے، میرا ساتھی نہیں رہے گا، میرا کوئی کچھ نہیں رہے گا. تم میری اولاد ہو، تم میری اولاد ہو، میرے جان کے ٹکڑے ہو، تم میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو، تم دنیا میں سب کچھ تمہارے لیے میں نے اتنا سارا سب کچھ کیا، لیکن آخری وقت میں صرف چند لمحہ قبر کے پاس آپ رک جاؤ. عمر بن عاص اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آپ سوچیں. قبر میں دفنانے کے بعد وہاں سے جب نکلتے ہیں، نکل کر چلے جاتے ہیں، اب قبر میں رہنے والے کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. بھائی آیا واپس چلا گیا، باپ آیا واپس چلا گیا، دوست آئے واپس چلے گئے، رشتہ دار آئے واپس چلے گئے، محلے کے ساتھی آئے واپس چلے گئے، گھر والے آئے واپس چلے گئے، سب چلے گئے. اتنے اندھیرے ویران جگہ کے اندر صرف اکیلا تنہا وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، پریشان، ڈرا ہوا، سہما ہوا. فوراً منکر نکیر جب آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، جب اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اچھا آدمی ہے جس کا ایمان صحیح ہے،
جس کا ایمان صحیح ہے، جس کا عمل صحیح ہے، اٹھا کے بٹھائیں گے. اچھا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں کوئی سے بھی وقت میں دفن کرو آپ، لیکن اس کی برزخی زندگی اثر کی رہے گی. برزخی زندگی، قبر میں جاتے ہی اس کی برزخ شروع ہو گیا، آخرت شروع ہو گئی. 3 زندگیاں ہیں، دنیاوی زندگی، برزخی زندگی، آخرت کی زندگی. 3 زندگیاں. اب دنیاوی زندگی جیسے ہی ختم ہو جائے کہ قبر میں لے جا کے دفنائیں گے آپ، اب اس کا وقت اور اس کی زندگی آخرت سے شروع ہو گئی. اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق اب دنیا سے نہیں ہے. صبح میں 10 بجے آپ دنیا کے، صبح 10 بجے آپ نے دفن کیا، دفن کر کے جیسے ہی آپ واپس ہوئے، برزخی زندگی میں اسے اثر کا وقت رہے گا. اب اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے شروع ہو گیا. اب جیسے آخرت سے اس کا شروع ہوا، دفنا کے آپ جیسے رشتہ دار واپس ہو جائیں گے، اس کا وقت سورج غروب ہونے کا وقت رہے گا قبر کے اندر، اس کا آخرت کا. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ جس مردے کو آپ نے، جس میت کو دفنایا، وہ میت اگر نیک ہے، صالح ہے، ایمان والا ہے، جس کا ایمان صحیح ہے، عمل صحیح ہے، ممکن نکیر آ کر اسے اٹھاتے ہی، بٹھاتے ہی ممکن نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے گا. کیا کہے گا؟ تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. اٹھ کے جانے کی کوشش کرے گا، باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، جا کر مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے. بعد میں جواب، سوال جواب، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. اب ممکن نکیر اسے بٹھائیں گے کہ نہیں، تمہارا دنیا کا وہ وقت ختم ہو گیا، اب تمہارا آخرت کا وقت چل رہا ہے، اب بیٹھو، تمہیں نماز پڑھنے کی اب تو یہ وقت نہیں ہے آپ کا، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو. سوال: من ربک؟ جواب: ربی اللہ. من ربک؟ تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ. کہا من نبیک؟ تمہارا نبی کون ہے؟ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک؟ تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھا جائے گا کیف عرفت؟ یہ ساری چیزیں کیسے معلوم ہوئی؟ کہا کہ قرأت فی کتاب اللہ، میں نے قرآن اور حدیث میں ساری چیزیں پڑھی ہیں. صرف سوال جواب جو ہے نا، لمبا وقت نہیں لگے گا، چند منٹوں میں ہو جائے گا. ممکن نکیر کے جو سوال اور جواب امتحان ہے، امتحان گاہ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے امتحان حال میں دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے، لیکن قبر کے اندر جو امتحان ہو رہا ہے آپ کا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ وقت نہیں، صرف چند منٹوں میں. من ربک؟ من نبیک؟ ما دینک؟ تمہاری زندگی کا 70-80 سالہ کا جو امتحان ہے، صرف چند سیکنڈوں میں اس کا امتحان ہو جائے گا وہاں. اب تینوں کا جواب جب دے دیا اس نے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، اب اس کو فرشتے کیا کہیں گے؟ نم، سو جا، کہ نومت العروس، ایک نئی نویلی دلہن کی جیسا تو سو جا. نجحتا، تو کامیاب ہو گیا. اب فیصلہ ہو گیا یہاں اس کا، اب اس کا فیصلہ ہو گیا. کیا کہا فرشتوں نے؟ نجحتا، تو کامیاب ہو گیا. اب یہ جو کامیابی ہے اس کی، میں نے شروع میں بتایا نا، فیصلہ قبر میں ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اب اس نے 3 سوالوں کا جواب اگر دے دیا، فرشتے کیا کہیں گے؟ نجحتا، نم کا نومت العروس، کہ تو کامیاب ہو گیا، سو جا. اب یہ کیا کہے گا؟ میں کامیاب ہو گیا، چلو مجھے چھوڑو، میں اپنی کامیابی کی خوشخبری میرے خاندان والوں کو جا کر بتاؤں گا، میرے خاندان والوں کو جا کر بتاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. کہیں گے کہ نہیں، تمہارا یہاں سے جانے کا وقت نہیں ہے، تمہاری وہ دنیا تمہاری ختم ہو گئی، اب تمہاری دوسری دنیا یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو میت دیکھیے وہاں کامیاب ہونے کے بعد وہ کیا کہے گا کہ مجھے چھوڑو، میں جا کر میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا کہ میں کیسے کامیاب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. وہ منظر کیا رہے گا کہ جب یہ کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو کامیابی کی خبر دینی ہے، تو وہ حالت کیا رہے گی، اس کی خوشی کیا رہے گی کہ پہلے ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے اسے خوش کر دیا. قیامت واقع نہیں ہوئی ابھی، قبر کی پہلی رات سورج غروب ہوتے وقت اس کے سوال جواب ہوئے، فرشتے لمبا وقت نہیں لیے، اور کامیاب ہوتی ہے اس سے کیا کہا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہے گا افرشوہ، اس کا بستر کو جنتی بستر ڈالو، اس کو جنتی بستر بناؤ.
اس کا جنتی بستر، جنتی لباس اور جنتی خوشبو، سارا سب کچھ اس کے لیے. اب اس کا جنتی لباس اور اس کا خبر کتنی رہے گی؟ اس کی خبر ہمیں دفنانے کے بعد کتنی فٹ رہے گی؟ انسان جانے کا اتنے ہی رہے گا، مٹی ڈال کے جب آ جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن جیسے جیسے کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی خبر کو چوڑی کر دو، کشادہ کر دو، اس کی خبر کو کشادہ کر دو. اتنا کشادہ کیا جائے گا اس کی خبر کو کہ مد البصر، قبر میں جو مدفون ہے، جو جنت کی بشارت پا لیا، اس کی نگاہیں جتنی دور تک جاتی ہیں اتنی دور تک اس کی خبر کشادہ رہے گی. یہ جنتی کی خوشخبری اس کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کی نعمتیں اس کے لیے شروع کر دو. فیصلہ ہو گیا، یہاں جنتی لباس اس کو پہنا دیا گیا اور جنتی بچھونا اس کے لیے بچھا دیا گیا اور جنت کے ساری نعمتیں اس کو دینا شروع کر دی اور اس کو سلا دیا جائے گا کہ تم سو جاؤ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح. اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا. چند منٹوں کے اندر، جیسے ہی اسے دفنا کے چند منٹوں کے اندر فیصلہ کر دیا گیا، چلا گیا اسے. ایک اور خبر، قبر کے اندر جب دفنایا جائے گا، کون؟ مشرک، منافق، مسلمان گنہگار. مسلمان گنہگار. گنہگار کیسا مطلب؟ نمازوں کی پابندی نہیں، زکاتوں کی پابندی نہیں، روزوں کی پابندی نہیں، صرف نام کا مسلمان. سارا سب کچھ گنانا نہیں چاہتا، صرف نام کا مسلمان، نام کا ہی مسلمان، کام پورے غیر مسلموں کی جیسا، غیر مسلموں کے جیسا کام پورے. شراب، جوا، چوری، دھوکہ، جھوٹ، گانا بجانا، فلمیں، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بد اخلاقی، بد کریکٹر، بد کردار، غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، جتنا سب گنہگار، نام کا مسلمان صرف. اب اسے قبر جنازے میں جیسے اسے جنازے کے اندر ڈال کر قبرستان کی طرف لے جاتے رہیں گے تو چیختا رہے گا کہ مجھے مت لے کر جاؤ، چیختا رہے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میت کی جو چیخ ہے، یہ انسانوں کے علاوہ دنیا کے سارے جانور اس کی چیخ کو سنتے رہیں گے. یہ جو بری میت ہے نا، ہمیں تو معلوم نہیں ہوگا، اٹھا کے لے کے جا رہی ہے ہمیں، لیکن اتنا چیختا رہے گا کہ دوسرے مخلوق جو ہے، جانور، یہ سارے سب اس کی چیخ کو پکارتے سنتے رہیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بری میت کو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس کی چیخوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی اٹھانے والوں کو اگر سنا دے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اتنا بری طریقے سے چیختا رہے گا. اٹھانے والوں کو اگر اللہ تعالیٰ سنا دے وہ چیخوں کو تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش. اتنا برا چیخے گا وہ. لیکن ہمیں تو سنا ہی نہیں دیتا. اللہ نے ہمیں مخفی رکھا ہے، ان چیخوں سے اللہ نے مخفی رکھا ہے. ہمیں لے جائیں گے آپ، جیسے ہی قبر میں اتاریں گے، اسے اتارتے ہوئے بھی بہت واویلا مچائے گا، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے. وہ واویلا مچاتا رہے گا. جیسے اسے اندر داخل کر دیا، مٹی ڈال دی اسے، مٹی ڈالتے جیسے واپس ہو جائیں گے، قبر اس کو دبوچے گی، قبر اس کو ایسے مل جائے گی دو طرف. اچھا، یہ ملنے کا جو ہے نا، ہر انسان کو ہو گیا، ہر انسان کو، نیک ہو برا ہو سب ہو. جیسے ہی میت کو قبر کے اندر داخل کریں گے، چاہے میت نیک ہو یا میت بری ہو، دونوں کو قبر دبوچے گی، دونوں کو قبر دبوچے گی. اب یہ دونوں کا دبوچنے کی نوعیت الگ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر جب مطلب ان کو دفنایا گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اب سعد کو قبر دبوچے گی. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے؟ کہا کہ ماں بچے کو اپنے گود میں لے کے جیسے اسے سمیٹتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی بچے کو گود میں لے کے اس طریقے سے جو لیتی ہے تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ سعد کو قبر ماں کے گود کی جیسا اسے سمٹے گی، ہر انسان کو یہ دبوچے گی. وہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا
ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس سے نہلا کے دھلانے کفنانے کے بعد لے جا کر دفنائے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب بچے کو قبر دبوچے گی، دبائے گی، دونوں قبر، یہ گڑھا ہے، گڑھا، یہ دو ایسے ملیں گے یہ. تو اللہ کے نبی جیسے ہی کہا تو وہ بچے کا دبوچنا قبر کا بچے کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کے ماں کے گود کی جیسا قبر اس کے لیے بن جائے گی. تو سعد کے لیے اگر قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچنا ہے تو سعد کو بچ جانا چاہیے تھا، لیکن سعد کو بھی قبر نے دبوچا ہے. اب نیک انسان جب وہاں دفنائے جائیں گے، نیک انسان کو جب دفنایا جائے گا، قبر جس سے آپس میں ان کو دبوچے گی، تکلیف نہیں ہوگی. تو ماں بچے کو لے کے جیسے اپنے گود میں لے کے جیسا چمٹا لیتی ہے، قبر نیک انسان کو اپنے گود میں لے کے چمٹا لے گی، تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی برا انسان ہے، برا انسان، جیسے اسے قبر کے اندر لے کر جائے گا، اب اسے جھنجھوڑے گی. اب اس کو لے جا کے دفنا دیے قبر، اب یہ قبر ہے، لے جا کے دفنا دیے، یہ دو حصے سے مل جائیں گے آ کر، کیا حشر رہے گا بولا. دو حصے مل جائیں گے، ادھر کی پھسلی، یہ دو پھسلیں ایسے آ جائیں گے. ایک برا انسان ہے تو چیخے گا، چلائے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہاں بھاگ پائے گا، نکل نہیں پائے گا وہاں سے. اب وہ جو جاتے ہیں نا، وہ جو آوازیں سن کر کہے گا رک جاؤ، بربادی ہے میری یہاں، رک جاؤ رک جاؤ. کہاں رکیں گے؟ آواز کس کو سنائی دے گی؟ کسی کو سنائی دے گی. اب جیسے اس کو منکر نکیر جو آئیں گے، ایک دم بری شکل میں آئیں گے، بری شکل میں آ کر سوال کے لیے اسے کہا کہ من ربک، ہائے ہائے لا ادری، ما دینک لا ادری، من نبیک لا ادری. چند منٹوں میں اس کا بھی امتحان ہو جائے گا. کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ معلوم نہیں. تمہارا نبی کون ہے؟ معلوم نہیں. تمہارا دین کیا ہے؟ معلوم نہیں. اب تینوں کے سوال میں ناکام، معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں کہتے، لا ادری لا ادری لا ادری. اب وہ دنیا میں پڑھے گا تو نہ پتہ چلے گا اسے وہاں آخرت میں کیا اس کے خبر کے اندر ہونے والی ہے. اب اسے ماریں گے، کیا کہیں گے؟ جہنم کا تھوڑا رہے گا یہ منکر نکیر کے ہاتھ میں. جیسے تین سوالوں کا جواب لا ادری لا ادری لا ادری کہا، وہ برش لے کے ماریں گے اسے تو زمینوں کے اندر دھستا چلا جائے گا، پھر واپس لگائے. اب فیصلہ ہو گیا اس کا جہنم کا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جہنم کا بستر بچھاؤ، اسے افرشوہ، اسے جہنمی بستر بچھاؤ، جہنمی لباس پہناؤ اور جہنم کے کپڑے پہناؤ. اسے فیصلہ وہاں جہنم کا ہو جاتا ہے. اسے بہت چیخے گا، واویلا مچائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اسے.